العالمین سارے کائنات کو یہ پانے والا ہے، سارے کائنات کو پوری جہان کو یہ پانے والا ہے، الرحمن الرحیم۔ لیکن ایک مومن اور کافر سارے اس کی مخلوق سب پر اس کی رحمت ہے، اور رحیم خاص طور پر یہ خصوصی رحمت مومنین کے لیے ہوگی۔ ایاک نعبد، اب یہ ساری چیزیں لہذا قانون کیا ہے؟ قانون یہ والا ہے جس کا کھاؤ اس کا کھاؤ، جس کا کھاؤ اس کا کھاؤ۔ جیسے کہ سرکاری بولنی ظاہر ہے کہ وہ حکومت کی عمران خان کی، ارے بھائی عمران خان وہ اللہ کی قسم بس قدم فی العلم بھی ہے، بس قدم فی الجسم۔ کیسے قرآن کو کیسے صحیح جگہ پر اس نے فکس کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جس کا کھائے گا اسی کا کھائے گا۔ کتے کو آپ روٹی پھینکیں گے تو پھر آپ کے لیے ہوں گے، تو کسی اور کے لیے نہیں ہوں گے۔ بات میں کس طرح روٹی ملتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب فرما رہے ہیں کہ یہ ہاتھ پاؤں سب یہ اللہ کے کھا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ملا کہ اسی کا کہو یا کرام ہو، او آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن عبادت بھی یہ ہے کہ ہم مستقل نہیں اور استعینوا بالامور كلها، تمام امور میں آپ سے استعانت مدد لیتے ہیں۔ یہ کوئی الگ چیز ہے؟ اب مزہ آ رہا ہے؟ یہ دیکھو یہ تم لوگ کہاں تھے؟ پہلے بھی تو ہو سکتا تھا۔ اب صحیح چاہے تمہارے میڈیا ہو یا دوسروں کو تو آواز آتی ہے، اچھی بات۔ زیادہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم مستقل نہ ہو، وَنَسْتَعِينُكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، تمام امور میں آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، تمام امور میں آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ کہنا ہو رہا ہے العبادت امر من الامور وكل امر يستعان فيه من الله، ہر امر میں اللہ سے مدد، العبادت يستعان فالعبادت يستعان فيها من الله، اس میں بھی اللہ کی مدد۔ الاكل امر من الامور وكل امر يستعان فيه من الله فالاكل يستعان من الله، ہو گیا مدد۔ الصلاة امر من الامور وكل امر يستعان فيه من الله والصلاة يستعان فيها من الله، الزكاة امر من الامور، امر من الامور امر من سب کچھ ہے۔ اس کو سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں یا کہنا صحیح ہے، دوسری جگہ پر قرآن میں وکیل اللہ ترجعون، وکیل اللہ ترجعون، ساری چیزیں سارے اعمال سب کچھ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پڑھ گیا؟ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ اسے مدد چاہتے ہیں اس عبادت کے اندر۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا دعا کرنے کے لیے اصل میں یعنی یہ کہ استعانت مقدم ہے اور عبادت مؤخر ہے، لیکن عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے مقدم کر دیا۔ دوسرا یہ دعا کرنے کے لیے ہوتا ہے قرآن میں یا مریم کی ربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، حالانکہ رکوع پہ ہے سجدہ بعد میں، لیکن یہاں سجدہ مقدم ہے رکوع۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آیا مسئلہ۔ اب عبادت کے اندر اللہ کا بڑا کرے، شین یا اینوہا عبادت کرتا ہے، غین یا راسمین کا نام داریان ان کی عبادت کرتا ہے، بارا یا نام یا ان کی عبادت کرتا ہے، لیکن کس کی عبادت صحیح ہے؟ اور رہے دن صراط المستقیم، سمجھیں گے عبادت صراط المستقیم، اور صراط المستقیم سے قرآن مراد ہے یا اسلام مراد ہے؟ طریق اسلام ہے، ہم سے پورا اسلام سے صراط المستقیم۔ ایک آپ سے عرض کیا تھا صراطاً مستقیماً، کوئی سا سیدھا راستہ،
صراط المستقیم الف لام نے تخصیص کر دی اور اس کی وضاحت آگے کر دی. بدل میں بدل الکل ہے. الصراط المستقیم اس کی صفت مفعول ثانی بنے گا ہے اور اللہ کا برکت ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ اس سے بدل بنے گا. الذین انعمت علیہم یہ فعل فاعل صراط بن جائے گا لیکن کے لیے الذین موصول مضاف الیہ صراط کا اور صراط بدل بنے گا پہلی بار صراط الذین انعمت علیہم جن پر آپ نے نعمت فرمائی. سورہ نساء بتا کر کہ کس پر آپ نے نعمت کی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ سارے مراد ہیں. چار باتیں مراد ہیں. آپ کو اچھی بات ہے قرآن میں کبھی کسی نورانی مخلوق پر انعام کا ذکر نہیں کیا. قرآن اگر وہ نہیں بتا منعم علیہ جتنے بھی ہوتے ہیں چاہے نبیین ہو یا صدیقین ہو شہداء اور صالحین تو سب انسان ہیں. سمجھ میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرتے. لہذا یہ کہہ دینا کہ آپ انسان نہیں ہیں اور آپ کو شرم نہیں ہے. آپ اس انسانیت کا انکار کرنا صحیح قرآن کا انکار ہے. اس کو سمجھنا آپ تلاش کرو قرآن و سنت میں کہ انعام اور نعمت کا تذکرہ ہے. انعام یہ ملائکہ پر اس کا اطلاق کبھی کیا گیا کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. انعام کا اطلاق ہوا ہے یہ انسانوں پر چاہے وہ نبیین ہو صدیقین ہو شہداء اور صالحین. اور بنی اسرائیل نے جو نافرمانیاں کی وہ بھی انسان کو اذکروا نعمتی اللہ کے نام پر نعمت اور انعام کا اطلاق وہی انسان کا. کس کو سمجھ میں نہیں صراط المستقیم کوئی سا بھی سیدھا راستہ اور الکلام کا کیا ہو گیا. اب مانا یہ کہ ایک خاص قسم کا نام ہوگا اس لیے کہ اصل فی نام الاہل آگے بدل رسول نے ویسے بھی بدلا لیکن الکلام نے اور خاص کر اور صراط المستقیم قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت ہے اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ کہاں سے آ گئی. اب اسے ملے گی نہیں ہے فقہ کہاں سے آ گئی. جی فقہ فقہ قرآن و سنت کی تشریح ہے کچھ نہیں. امام ابن پر شارع بنے گے. امام ابن کیا ہے شارع. اب آپ کہتے ہیں اس کی بات کو پڑھ کر کے وہ بھی غلط اور تمہارا مولوی تشریح کرے اس کی شارع تمہارا مولوی شارع. ہم کہتے ہیں تمہارے مولوی پر ہے تمہارا نہیں مولوی پر بات ہی کسی باقی امام ابن کو محمد رسول اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دے. رب کی قسم ہے کروڑوں اقوال کو جمع ہو جائے محمد کے خاک پر سبحان اربوں کھڑوں انسان اللہ نے بابا کو محمد کی فکر کو سمجھتا ہے. پانی کو شارع نہیں کر سکتا. اب وہ کوئی شارع ہے کروڑوں محمد رسول اللہ آپ کو قربان دے اور تمہارے جیسے کروڑوں غیر مقلد اپنی کے جوتے کو قربان دے. تمہارے جیسے اس قسم کے تمہارے جیسے کچھ بڑھ پڑ گیا کہ اگر اعراب والی کتاب بھی ہو تو اللہ کے فضل ہے کوئی عبارت بھی نہیں ہے حدیث کی عبارت بھی نہیں ہے. اور اس لیے میں نے ایک بات آپ کو بتایا المحدث الذي لا يعرف النحو فهو كالحمار وكالغداء. سمجھتے ہیں تمہارے محدثین کو ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے محدثین وہاں کو پا جاؤں وہ واقعہ کرا ہے حدیث سے اہل حدیث نہیں ہو غیر مقلد. اہل حدیث تو کوئی مطلوب کوئی ساتھ حدیث تو ہمیں بیٹھ کر کے ہمارا بھی تو نچلے والا پکا ہے وہ کوئی اسٹیل نہیں.
آپ سمجھ رہے نہیں؟ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ علیہ حدیث نو اٹھا کر کے ہاتھ میں بھی مارا، فرمایا سلیم اللہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون کسی کا باپ ہے؟ لاڈ لے جو لاڈ میں کسی بات نہیں کرتا، فرمانے لگے اللہ کی قسم اپنی زندگی ہم نے اسی میں یہ فنا کر دی، اپنی زندگی خرچ کر دی، حدیث پڑھا دی۔ اور آخر دن میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کتاب میں کچھ غنودگی تاری ہوگی، اور پھر جیسے آگے بولی فرمایا بخاری کدھر ہے؟ طلبا کے لیے بخاری شریف کہاں ہے؟ طلبا کا ہے، وہ بتایا گیا کہ حضرت آپ اس کتاب میں درد بخاری نہیں۔ ایک تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بولو کہ نام کا اظہار دوسرا مسئلہ یہ اگر مگر نہیں صرف اللہ ہوتا، بولو اگر مگر نہیں صرف کیا ہے اللہ یستفیق من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یہ انسانوں سے اور فرشتوں سے رسول بناتا ہے۔ انسان تم نہیں مانتے، ملائکہ تم نہیں مانتے، تو انسان بھی نہیں مانتے تو پھر نبوت کا انکاری کرو کیا ہے؟ رسول اور نبی کا فرق واضح بھی بتانا، ہمارا نبی بھی ہے اور رسول بھی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے اللہ یستفیق من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں سے یا انسانوں سے رسول آتے ہیں۔ اب فرشتے تم نہیں مانتے اور انسان تم نہیں مانتے، تو پھر بتاؤ نبوت کا انکاری کرے اور کیا کرے؟ اس کا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ الف نائب علیہ زیدون غضب علیہ، زیدان غضب علیہ، زیدون غضب علیہ، زیدون غضب علیہ، زیدان غضب علیہما، غضبانی والا اپنے جگہ علیہ علیہما، علیہ کی تبدیلی آ رہی ہے نائب پر، لیکن فعل وہی مفرد، اس لیے یہ چھوڑ کر سارے مفسرین کو لگی سوائے شیخ الہند کی سب کو زندہ شیخ الہند اس کو المنصوب علیہ المنصوب کا نائب فاعل ہے، حضرت جی اس کو سمجھتا ہے، آپ کو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں کلام اور آپ ناراض ہوں، آپ نے بڑا ہی بڑا المفعول فی، بولو یہ فی ہے مفعول کا نائب ہے، المفعول معه یہ معه المفعول کا نائب ہے، المفعول به یہ به اس کا نائب ہے۔ میں نبی مسائل میں جانا نہیں چاہتا، صرف آپ کو بتا دیا کہ مفسرین کو ٹھوکر نہ دی سوائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ، اس لیے بولو علماء دیوبند علماء دیوبند اور آپ سے عرض کیا ہمارے پنجاب والے صاحب کی مدد کوئی آیت پیش کرو، یہ آیت جو ہے نا یہ بتانے واسطے، دوسری آیت اس کی جو ہے نا یہ بتانے واسطے۔ اب مسئلہ ہو گیا مفسرین لکھتے ہیں مقتبل بھی یہ ہوگا اور ازانی سے نصارہ ہوتا، آگے پھر کوئی آیت آتی اس کی شان نزول پھر یہ ہوگا نصارہ، پھر کوئی آیت آتی اس کی شان نزول منافقین، پھر کوئی آیت آتی اس کی نزول اللہ کی شان نزول اس کا مشرکین مکہ، تو پھر قرآن جو انہی کے لیے ہوگی، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اصل الاشیاء فهم القرآن شان نزول، شان نزول نے جس طرح قرآن کو نقصان پہنچایا اس طرح کسی اس شان نزول کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ جو واقعہ سبب نزول کے طور پر بیان کرتے ہیں
بچی اسی کے ساتھ آیت خاص ہے. اب کوئی مسلمان وہی گناہ کرتا ہے اگر کوئی آیت کوئی غلط کر رہی ہے نہیں آیت تو یہودی ہوتی ہمارا کیا پڑھے تھے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب یہ یہودیوں کے بارے میں. لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں ہیں ہم چھپانا چاہ رہے تھے لیکن ان آیتوں سے ڈر کر کے آپ کو بتایا یہ تو یہودیوں کے بارے میں. اس کے قاعدہ مفسرین نے بولی العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. بولو العبرۃ اب الموصوف یہ مشتق کا صیغہ ہے. الظالم مشتق کا صیغہ ہے اور مشتق کے اندر عمومیت ہوتی ہے. ما يدل على ذات محمد المحفوظة من بعض الصفات مزید کرنا آپ کا ذوق ہے. مشتق لا بشر شے کے درجے میں ہوتا ہے. نہ غائب ہے نہ حاضر ہے نہ خطاب ہے. جو بھی کرو سو بتا سکتے. انا ظالم زیدا اب انا باب محل مبتدا ہو گیا. ظالم اس کو فاعل اور اس کو مسند علیہ پر اعتماد ہے کہ عمل کرے گا. فاعل اس کا ہے انا اور زیدا مفعول بھی ہے. اب ظالم ہو گیا اس میں انا ہے. انا ظالم زیدا ظالم کے اندر ہوا نہیں نکالے گا. واہ ہوا نکالو گے تو کیا ہی مزہ آئے گا. اب آ جاؤ انت ظالم زیدا بولو انت ظالم زیدا. اب انت مفہوم ہے مبتدا ہو گیا. ظالم اس کو فاعل اور انت اس کا فاعل اور زیدا مفعول. سب کو سبحان اللہ سمجھیے کہ اب زید ظالم امرا بولو زید مفعول مبتدا عامل معنی ظالم اس کو فاعل هو ضمیر اس میں چونکہ زید اس میں ظاہر ہے اور اسماء ظاہرہ غائب کے حکم میں ہوتے ہیں. اب ظالم کے اندر ہوا ہے تو یہ کیسا ظالم ہے اس کے اندر انا بھی آ گیا. یہ ظالم اللہ کا انت کا بھی حکم رکھتا ہے یہ ظالم ہوا کا بھی حکم رکھتا ہے. تو یہ سب پانی کی طرح ہے. سرخ رنگ ڈالو گلابی رنگ ڈالو یا گولڈن رنگ کی سندر ہے نامی شرط شیخ کے درجے میں ہوتے یہ موضوع اس سے مشتق ہے اور ظالم سے. اب جو یہود و نصارہ سے جو تفسیر کی وہ میں نے عرض کیا تفسیر الکلی بالجزء الکامل. بولو تفسیر الکلی بالجزء الکامل یہ مسئلہ مولانا یہاں پر. اس کے بعد یہ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہ قرآن کی ابتدا یہاں پہلی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے خالقیت جیسا ہے رب العالمین میں ربوبیت سمجھیے رب العالمین میں ربوبیت اور پھر یہ ہے کہ الرحمن الرحیم میں رحمانیت اور مالک یوم الدین میں اس کے اندر مالکیت. حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن 4 الحمدللہ کے اسٹاف ہے 4 اور اسی سورہ فاتحہ کے اندر وہ سارا قصر ملا. مولانا جو اندر الحمدللہ لفظ اللہ یہ خالقیت پر دلالت ہے. رب ربوبیت رب ربوبیت الرحمن الرحیم رحمانیت مالک یوم الدین یہ مالکیت کہ صرف مالک کو ہے اور کوئی اس کے سامنے سفارش کر بھی نہیں سکتا جس کو کہتے ہیں نفی الشفاعت الکراہیہ. اب آ جاؤ اس الحمد سے لے کر کے سورہ انعام سورہ انعام یہ الحمد سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض اس میں خالقیت کا بیان جو یہ چاروں مضامین ہمارے اس سورہ فاتحہ میں آگے سورہ فاتحہ سے بدر سے لے کر الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض اس میں خالقیت اور سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سورہ کہف یہ ربوبیت ہے. سورہ کہف سے لے کر کے سورہ فاتحہ تک یہ رحمانیت کہیں گے اور سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک
نفی الشفاعت القہریہ، جس پر مالکی کی دلالت کرنا، یہ 4 حصے کا ختم ہو گیا. سورہ فاتحہ میں خالقیت لفظ اللہ، رب العالمین ربوبیت، رحمان الرحیم رحمانیت، مالک یوم الدین میں نفی الشفاعت القہریہ، مانا کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے نہیں کر سکے گا. مالک وہی ہے، مالک کی اجازت کے بغیر ہم کوئی بھی کسی کے لیے سفارش نہیں. اور یہ 4 مضامین قرآن میں نازل کیا سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ انعام تک، یہ خالقیت. سورہ انعام سے لے کر کے سورہ کہف تک رحمانیت ربوبیت، سورہ کہف سے لے کر کے سورہ سبا تک رحمانیت، اس کے بعد لے کر کے نفی شفاعت کرتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ الفاتحہ مشتملۃ علی 4 امور. سورہ فاتحہ کے اندر علم الاصول کے انتقادیات، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، یہ توحید پر دلالت کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین اور اس لیے نام اختصاص کے لیے ہم خاص اس مالک کے ساتھ، ہم خاص اس رب کے ساتھ، ہم خاص اس رحمان کے ساتھ، ہم مخصوص اللہ رحیم کے ساتھ، ہم مخصوص مالک کے ساتھ. لام اختصاص کے لیے الجملہ الفرد کا مسئلہ اور ظاہر کے لیے توحید کا مسئلہ ہے. جو میں نے آج کی قضایا کی اقسام و انواع، یہ توحید ہے. یہ علم الاصول آ گیا، یہ علم الاصول. دوسرا علم العبادات، ایاک نعبد، اس میں نماز، روزے، زکات، حج سارے کے سارے ہیں. یہ علم العبادات ہے. تیسرا ہے علم السلوک. علم السلوک سلوک، علم الاحسان، علم السلوک، علم التصوف، علم التزکیہ، مولانا چاہیے. سمجھ رہی ہے کہ کچھ بڑے بڑے علم السلوک، علم الاحسان، علم التزکیہ، علم الاخلاص، ان 4 سے عربوں کو نفرت نہیں ہے. تصوف سے عربوں کو نفرت ہے. چیز ایک ہی بولو، علم السلوک، علم الاحسان، علم الاخلاص، علم التزکیہ اور علم التصوف. تصوف سے عرب کو اس کو لعنت بھیجتے ہیں. عرب اللہ کی چیزیں، اس لیے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرمایا عرب کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرو، ان سے تو احسان، علم الاحسان اور علم الاخلاص، جو آپ نے حدیث جبری میں پڑھا ہے، جو مشکات شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر. اور علم السلوک اور علم الاحسان کیا ہے؟ علم السلوک مولانا حمل النفس علی الآداب الشرعیہ، حمل النفس علی الآداب الشرعیہ والانقیاد لرب البریہ. آداب الشرعیہ کا پابند بنانا اپنے نفس کو، والانقیاد لرب البریہ، مخلوق کے خالق کی اطاعت اور فرمان برداری کرنی. یہ اور صوفی کی تقریباً 30-40 تک لوگوں نے تعلیم کی ہے، بلکہ ایسے نہیں ہے. ایک تصوف کی کتابیں نہ خدا نہ برادرے وہ 50 خطوں سے بھی زائد ہے. وہ صرف تصوف کی تعلیم ہے. سب سے بہترین تعلیم تصوف کی آپ کو بتا دوں، الصوفی مانے تصوف بصفات اہل صوفہ. الصوفی مانے تصوف بصفات اہل صوفہ. صوفی وہ ہے کہ اہل صوفہ جو صوفہ مدرسے جانا ہمارا کا یہ ہے کہ شاگرد ان کی صفات کو ہمارے صوفی آپ سب صوفی.
ہم شاگرد ہیں، ہمارا فرض ہے، ہمارے جتنے مدارس ہیں وہ صوفیوں کے شاگرد ہیں. صوفی یہ نہیں ہے. دیکھا نہیں دیکھا مولوی صاحب قرآن پڑھو حدیث پڑھو جاہل لکھ لکھ کر کے ان کو دیتے بھی ہیں، لکھ لکھ کر کے حدیثیں زیر و زبر لگا کر کے مریدوں کو دیتے ہیں، پھر بھی امام غلط پڑھتا ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ کو منع کرے. اللہ اللہ حضرت کے وہمی علوم، اس لیے کہ کسبی علوم میں تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. وہمی علوم میں مبتدا مجرور اور مبتدا منصوب. اس لیے اس قسم کے صوفیات کی میں خوب خبر لیتا ہوں. علماء دیوبند کے نام پہ گند ہے. بولو علماء دیوبند کے نام پہ کیا ہے؟ ایک گند ہے جو علماء دیوبند کو نہ ہوگا. اور ہمارے دوسرے ساتھی کہتے تھے کہ بھائی قابلیت نہیں چاہیے، قبولیت چاہیے. قابلیت نہیں چاہیے ٹھیک ہے، قبولیت اور قبولیت چاہیے. تو ربنا آتنا فی الدنیا کو پڑھتا ہے ربنا اتنا فی دنیا. چونکہ زیر و زبر زیادہ نہ تو پڑھے گی، لیکن زیر و زبر نہیں ہے. ایسے لکھا کسی نے ربنا آتنا فی الدنیا تو ربنا کتنا بولو، ربنا کتنا فی دنیا. نمبر نمبر کرو نور نہ بولو. یاد رکھنا ہے امام بخاری نے کہا جتنا کوئی اشارہ کیا جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا مومن ہوگا. اور میں نے نبی نے فرمایا کتاب ایمان انا اعلم باللہ، میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اسے سب سے بڑا مومن ہوگا. بخاری میں امام بخاری نے کسی سے کہا وہ اشارہ میں آپ سے عرض کر دوں شروع ہو جائے. تو ایک علم اصول ہے علم التوحید جو صفات خمسہ کے اندر آ گیا. علم العبادت ایاک نعبد اور ایاک نستعین کے اندر اللہ کا بنا کرے علم السلوک اور علم السلوک اور علم الاحسان. میں نے عرض کیا کہ حمل النفس علی الآداب الشرعیۃ والانقیاد لرب البریۃ یہ تصوف کا علم ہے. باقی تصوف سے اگر کسی کو دشمنی ہے تو علم التزکیہ، علم الاحسان، علم الاخلاص یہ تو بھی اتفاق کر رہے ہیں. علم السلوک اس کو بھی مانتے ہیں اور صرف تصوف کو نہیں مانتے. سمجھے میں نہیں آدمی ایک بہت بڑے آدمی ہے، اہل حدیث عالم ہے، میں اس کا بہت بڑا معتقد ہوں. وہ بڑا شیر اور دلیر قسم کا انسان تھا اور واقعہ پر سمجھے کہ احمد بن حنبل کا بیٹا تھا. سمجھے اس نے بھی یہ ان کے شیعوں کے خلاف دوسروں کے خلاف بڑی پیاری پیاری کتابیں لکھی ہیں. سمجھے بہت اچھی کتاب ہے، میں اسے استفادہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کرے لیکن یہ تصوف کے بارے میں جو لکھا تو بس وہ اس دنیا سے چلے گئے، ورنہ میں عرض کر دیتا کہ آپ اس تصوف پہ لعنت بھیج رہے. اکابرین ہمارے اس کے قائل نہیں اور اکابرین جس کے قائل ہیں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ جھوٹے تصوف کے قائل نہیں. جب تک تصوف سے اگر آپ کو یہ دشمنی ہے چھوڑ دو اس کو. علم الاحسان، علم الاخلاص. ظاہر ہے کہ مجھے تو روٹی چاہیے، چاہے تم روٹی کو یا ایک رغیف کو یا روٹی کو یا ڈوڈے کو یا ہیرن کو یا نان کو، مجھے تو روٹی چاہیے، نان کو چھوڑ. میں محتاج ہوں، روٹی کا محتاج ہوں. اس لیے ہم تصوف کے مصداق کے محتاج ہیں. اس کو علم الاخلاص، علم التوحید، علم الاخلاص، علم الاحسان اور علم السلوک اور علم التزکیہ کہتے ہیں. اب تک تصوف سے اندر دشمنی ہے. لوگ کہتے ہیں دیوبندی میں کتنا کرتے ہیں، دیوبندی سے دشمنی چھوڑ دو. دیوبند کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارے سنت والجماعت. دیوبند تو ہماری پہچان ہے. مذہب سمجھے علم الاحسان، علم التزکیہ. اور چوتھا ہے علم القصص. امم میں ثابت کرتی خبریں جیسے صراط الذین انعمت علیہم، جو گزرے فرمان بردار ان پر انعام ہونا اور نافرمان غیر مغضوب علیہم. علم
القصص میں قرآن ہے. اور پانچویں چیز یہ امام غزالی کی، لیکن علماء دور کا اضافہ کرتے ہیں وہ تبشیرات، بشارات، یہ چیزیں اور تکلیفات غیر موضوع متضرر کی تکلیف ہے. یہ مسئلہ مولانا ہو گیا سورہ فاتحہ کے متعلق. اب اللہ کی بات میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم قرآن ہی کو لے کر کے تھوڑی چھوٹی کچھ بنیادی باتیں آپ سے عرض کروں. پہلی بات بسم اللہ کے متعلق میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جو ہے. دوسرا سمجھو کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ بسم اللہ جہر میں پڑھا ہے. آپ نے بات سمجھا؟ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جہر میں بسم اللہ پڑھا ہے. چونکہ میں حدیث کا ایک طالب ہوں اس وجہ سے جہاں بھی آپ کو جہر میں بسمہ پر ملے پھر اس دیکھ لیں. یہ ہو گیا بسم اللہ. اب دوسری بات مسئلہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد پیچھے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. مولانا ظاہر اس مسئلے پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن میں چونکہ خود کمزور ہوں آپ کو کمزور بات بتا دیتا. کمزور لوگوں کے لیے ہتھیار بتاتا. کبھی بھی اگر کسی فاتحہ خاتمہ امام کی جو قائل ہے اس کو واجب قرار دیتا ہے، کوئی بھی اس قسم کا ملے ان سے صرف اس طرح پتا کرو کہ حضرت مجھے لکھ کر کے دے دو کہ فاتحہ کہاں پڑھنا ہے، کس جگہ پہ پڑھنا ہے. بس آپ نے یہ کر دیا، کوئی بھی نہیں ہے آپ کو لکھ کر کے لیے اور دنیا کی کتابوں میں مجھے بتاؤ کہ کہاں پڑھنا ہے. اس لیے کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہر چیز اطیع الرسول حدیث سے ثابت کر چکی ہے قرآن سے. تو آج کس جگہ پر ہم پڑھیں گے؟ ایک یہ امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے ساتھ یہ لوگ خود قائم ہیں. دوسری صورت امام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. امام نے وقفہ کیا، سکتہ کیا. اب مقتدی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک امام کہتا ہے الرحمن الرحیم. مقتدی کہتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مانا سکتہ کے دوران پڑھنا. اب سورہ فاتحہ پر واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. جب واجب ہے اور اس واجب کو آپ پڑھ رہے سکتہ کے دوران، امام کے سکتہ مطلب کے دوران پڑھ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ما يتوقف علیہ الواجب فهو واجب. لہذا امام کے سکتہ پر مقتدیوں کا فاتحہ واجب یہ موقوف ہے. امام پر سکتہ لازم ہوگا اور یہ کہیں کسی حدیث میں امام پر سکتہ کرنا وقف کرنا. امام اگر بلوچ ہوگا اور سندھی ہوگا تو پھر وہ سکتہ وقت نہیں جاتا. آیا مطلب نہیں ہے. امام پھر کیا کرے گا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک ہی ساتھ نہیں پڑھا. آپ کو مدد نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ اب آگے اس میں شروع کریں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب کیا کریں گے؟ امام کے ساتھ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، آگے سورت شروع کر دیجیے. تو ایک ہے امام کے ساتھ پڑھنا، اس کے لیے لوگ خود کھائیں گے. دوسرا امام سکتہ کرے، سکتے کے دوران ایک ایک آیت پر وقف کرے، پھر آپ پڑھیں ایک ایک آیت پر پڑھیں. سمجھے؟ اور پھر یہ سکتہ واجب ہوگا اور اس وجوب
صورت یہ ہے امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب امام خاموش ہے. یہاں سکتے طویل کیا سکتے طویل باقی در میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں سکتے طویل کیا. اب لوگ کہتے اس سکتے طویل جیسے کہ سعودیہ میں ابن حرمین میں سے ایک کر رہا ہے جو ہم نے بھی گزارے 30 سال سے 35 سال سے ابھی تو ہم جا رہے ہیں لیکن پہلے کبھی بھی یہ سعودی میں نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اس امام کو پتہ نہیں اس کے کام کس طرح انہوں نے کر دیے. اب وہ خدا کا بندہ اتنا طویل سکتا کرتا ہے اور خدا صرف جانچنے کے لیے میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا ہے تبھی وہ خاموش ہے. اس قسم کا سکتہ طویلہ اور ایک سکتہ خفیفہ جو حضرت تسلیمۃ الدوالین کے بعد حضرت نے آمین کہا ہے یہ ہے. اس کے بعد سورت شروع کر دی لیکن اتنا سکتہ طویلہ کہ کوئی اللہ کو بات نہیں ہے کیا کرے پورے سورہ فاتحہ مختلف پڑھ لیں. نہ یہ کسی حدیث صحیح میں ثابت ہے نہ صحیح میں ثابت. اس قسم کا سکتہ اگر تم امام پر آخر میں قرار دو گے اس کے لیے ہمیں حدیث چاہیے جو آپ کے اصول ہے. حدیث کے 2 اصول عتیق اللہ و اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو زندگی دے. آپ اپنی زندگی میں گھومے پھریں صرف یہ فارمولہ استعمال کریں. کون سا؟ کہ اگر فاتح پڑھتے کہاں پڑھتے اوکے تو پڑھا کر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ناراض نہ ہو پڑھانے کلاشی کو ہاتھ میں لے کے ہندو کو کیا ہے خالص بھائی 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 کلمہ بھائی 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 کلمہ بھائی بھائی. تو ہندو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کلمہ کو پڑھتا ہوں. وقتان صاحب کا ماں تو ہے کلمہ ٹھیک ٹھیک ہے کلمہ بھائی اسلام تو ہے کلمہ کمزا سچی ہے کلمہ ٹھیک ہے. اے بجانے کا ربا کاش کہ اگر مجھے کلمہ معلوم ہوتا میرے ہاتھ میں اللہ کاش مجھے کلمہ مجھے معلوم ہوتا میرے ہاتھ میں آگے کرتا مسلمانوں یقین الخدین نباون پر نروبون شکرون مادر بلد یقین الخدین نباون پر نروبون شکرون مادر بلد. ایک پرندہ میں نے دیکھا نہ اس کے پاؤں نہ اس کے پر نہ روح نہ شکر نہ مادر نہ بلد کوئی بھی نہیں. تو یہ کیوں سا پرندہ ہے؟ یقین الخدین نباون پر نروبون شکرون مادر بلد. اس لیے آپ کو تو برائے جو نہیں آتے کسی فارمولہ استعمال جو کرو نا کون سا اگر پڑھے کہاں پڑھے گا حدیث نکالو کے دیکھو ترمذی میں یہ بہت سکتا امام کے سکتا میں ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے. حدیث موقوف ہے. حدیث موقوف اپنا دلیل نہیں حدیث مرفوع دلیل. ابو ہریرہ کا اپنا ابو ہریرہ خود آیت سے اتنا ڈر گیا ہے آیت میں اللہ قرآن قرآن مسلم لوگوں سے اتنا ڈر گیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو سکتا تیری بات سمجھے. اس لیے امام ترمذی بھی وہاں مجبور ہو کر کے فرماتے کہ یہ جابر کو دیکھو جو صحابی رسول ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وهذا لمن يصلي وحده اس شخص کے لیے اکیلا نماز منفرد اور منفرد کو ہم کہتے ہیں. یہ مولانا چونکہ کمزور قسم کے لوگ خود کمزور باقی کو ہم اس پر ظاہر ہے کہ دور میں تفصیلی کرتے ہیں وہاں گھنٹے 1-2 گھنٹے ہی لگتے ہیں آپ کا بڑا کریے تب بھی مسئلے کو سمجھتے ہیں. آپ کو مسئلہ کو مختصر میں بتا ہے جو جتنے کمزور ہیں میں کمزور میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں سارے کمزور جو کمزور وہ ہاتھ کھڑا کتنا چیز یاد کرو
کہ حضرت سورہ فاتح پڑھے کہاں پڑھے. اس کی وجہ سے تفسیر عثمانی پر پابندی لگی. جو سورہ فاتح کی تفسیر میں بھی حضرت اللہ میں لکھا ہے کہ پڑھے تو کدھر پڑھے؟ تو اتنا وقی ہے کہ پوری تفسیر میں لکھی. تو اتنا وقی ہے کہ فتاوی کی کتاب 20-30 جلدیں کہیں بھی نہیں لکھی. کام مجھے غریب نے دکھا دیا. اور صورت میرا ذکر لکھ گیا ہے. امام نے سجدے میں بھی لکھا تھا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. امام آگے شروع کرے گا. ٹھیک ہے امام چار میں لیکن جو اللہ تمہارا فرشتہ ہے ان کی تو دو رہے پوری بھی امام آگے شروع یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے فہم کا مطلب میرے باپ اور بات حکومت میں جھوٹی ہوں. حدیث سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. کوئی حدیث کا مطلب نہیں کہ آپ کے فہم کا ماتم ہے, آپ کی سمجھ کا ماتم ہے. اچھا پھر کمزور لوگ بھائی اور کمزورون ایک بات اور وہی امام نے کہا میرے موضوع ہے مرتبہ فقولوا آمین. آپ نے آمین کہا. سورہ فاتحہ چونکہ ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. بولو اہدنا الصراط. دعا کہتے ہیں کو آسان طلب کر. اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ اہدنا الصراط المستقیم جو امام پڑھتا ہے یہ انفرادی دعا ہے یا اجتماعی؟ بولو. اس کے بعد اگر اجتماعی دعائیں پڑھتا ہے تو بولی جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی قرضہ گزرا کیا اللہ تمہارا کریے بولی آپ کو کیوں لگتی مطلب یہ فارمولا ہے کہ کام ہونا ہے. دوسرا یہ ہے کہ امام نے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کا تو آپ نے آمین کہا. آپ جو خود باتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے خود آپ نے الگ بات کی. آپ اپنے والے پر آمین کہیں گے نہیں کہیں گے؟ آپ نے الگ پڑھا اس پر آپ آمین کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو آپ ایک مقتدی آپ آمین کہیں گے تو ایک رکعت کے اندر ایک فاتحہ میں دو آمین تو بخار مذہب میں ہم تیرے ہو گئے. تو کائنات میں کسی صحیح حدیث میں دکھا دے ہم تیرے ہو گئے تیرے ہو گئے. یہ میں منطق کی اور کچھ اور صلاۃ سے عموم صلاۃ مراد ہے, عموم المصلین مراد ہے. یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں آئیں گی نہیں. شاہ صاحب کی گھروں کی قربان یا بتانا مشاہد میں کمزور لوگوں کو صرف فارمولہ بتا. بولو سورہ فاتحہ دو مرتبہ کے اندر یہ کہیں بھی کسی حدیث میں کہ صحابہ کے واقعات سے نوازل تواتر سے پڑھی جانے والی عبادت ہے. ایک صحابی نے ایک رکعت کے اندر دو مرتبہ کہیں تو آپ کے اس خزانچی میں اپنی تھیلی میں کچھ حدیثیں تو ہوگی نکالو تاکہ ہمارے جیسے نارائن لوگوں کو کام آ جائے. یہ کمزور لوگوں کے لیے بات. تیسری چیز ایک آپ یاد رکھیں وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پہلا سے تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آ گئے. مسجد اقصی میں جاتے ہوئے آپ نے حضرت انبیاء کی امامت کی یا واپس آتے ہوئے صحیح طور یہ کہ واپس آتے ہوئے انبیاء نے تعلیمات کیا آپ کو اور مسجد اقصی میں آپ نے بات کی ان کی امامت کی. تو جب آپ نے امامت کی اور نفلی نماز کی فرض ہونے کی نفلی نماز چاہے نفلی نماز ہو یا یہ فرض ہو ہر رکعت کے اندر ہر نماز میں فاتحہ ضروری ہے. تو فاتحہ کو صرف حضرت نے پڑھی حضرت کو بھی تھی باقی انبیاء کے بعد انہوں نے دونوں بغیر فاتحہ کی نماز. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں بخاری میں صراحت ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ خصوصی خزانے جو اللہ نے مجھے دیے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملے. صحابی کہا کہ فاتحہ پڑھی
کا مطلب یہ ان کو بھی باتیں ملیں گی، باتیں تو تم ہے نہیں، ان کی کتابوں پر باتیں نہیں، یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز حنفی والی نماز ہے، وہ نماز جو تھی وہ کیا تھی؟ حنفیوں والی نماز تھی، طے شدہ ہے کہ ہمیں رسول بات بتائیں، نہ زبور میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ کسی اور صحیح پہ آسمانی، یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس نبی کی خصوصیت ہے۔ سب کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ وَاللَّهِ میں اپنی ذات کی قسم ہے، لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، ہم نے آپ کو یہ ساتھ آئے گا۔ کتنا تو کر سکیں گے؟ اس لیے تین چیزوں کا جواب اگر آپ کو مل گیا مجھے اطلاع کر دینا چاہیے، حکومت کر دینا، میں ناراض نہیں کرتا ہوں۔ ایک فاتح کو 2 مرتبہ بھی بولو، اور فاتح کی جگہ اور انبیاء والی، ایک کمزور لوگوں کے لیے پہلی بار کمزور اور پاگولا، ایک کمزور لوگ چونکہ ساتھی ان کی ساری صلاحیتیں ٹچ موبائل میں ہے، تو پھر ان کو یہ تنقید کا دن بھی پکڑے، دورے میں بھی نہیں ہوتا، سینکڑوں ہوتے ہیں ہمارے پاس دورے حدیث والے، ان کو کچھ باتیں بتاتے ہیں علمی بات، یہ کمزور لوگوں کے لیے آپ کو پاگل ہوتا ہے۔ اہل حدیث کے کن چیزوں کو نہیں دکھایا جاتا، دکھا دینا تو مجھے مٹھائی دکھا دے، اگر دکھانے میں مٹھائی دکھا دے، مجھے نہیں بتایا، جو بتایا گا وہ حدیث ہی نہیں ہوگا، وہ کسے کو بتایا؟ اس لیے میں نے آپ کی سارے حسن بیان حسن بیان حسن بیان ساری اردو جس کی اچھی ہو اس ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں بڑے سارے مسائل آپ کو سمجھ میں لینا ہوتا ہے، اس کے بعد مسئلہ سمجھ لیجیے۔ آمین زور سے کہو، آمین بھی آسان مسئلہ ہوگا، ایک ایک اخفا آمین بولو، آمین دعا ہے، استجیب جمعہ اخفا آمین دعا کے اندر بہتر یہ کہ ازدادا ربہ نداء خفیہ واذکر ربک فی نفسک تضرعا، آپ سمجھیں؟ آمین دعا ہے، اور دعا کے اندر اقرب الاجابت یہ ہے کہ ایسے حنفی ایسا، اور اگر کوئی زور سے آمین کے جائز ہے ہمارے کوئی مسئلہ فاتحہ کا کلمہ ہوگا وہ ذرا مشکل تھا، باقی آمین والا مسئلہ اتنا نہیں۔ آمین اگر کوئی زور سے کہ ایک ایک اخفائے آمین خود سن، اور ایک ایک چہرے آمین، یہ چہرے ایک ایک اعلان آمین آمین، تینوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان کے بڑے اپنے محدثین حضرت داؤد تھے یا نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ پر محدث بڑے محدث، شمس الحق نسیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں بہت استفادہ کرتے ہیں محدثین یا حدیث کے بارے میں سبھی امام المعبود بخاری کی جس کی شرح، اور حضرت نواب صدیق حسن خان کی نوجی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کا نوجی پڑھا کہ نوج سنوج جو سمجھیے حضرت اقدس کی تفسیر ہے، وہ فتح المنان کے نام سے اللہ کو بنا کرے، اور فتح البیان بہت زبردست تفسیر بہترین تفسیر، اور اسی طرح عون الباری بخاری کی اس کی شرح ہے۔ یہ حضرات محدثین تھے، لیکن اب تو محدث نہیں ہے، اہل حدیث ہے تو غیر مقلد ہے، مسئلہ غیر مقلد ہے، سمجھیے کہ ان حضرات سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ آمین جب زور سے اس نے اس طرح چیخ مارا عربی کو دیکھ کر، تو اس محدث نے اہل حدیث نے نماز کے بعد اس کو بلایا، اس کا کب تھا جی اللہ تعالیٰ میں تھا، کیوں حدیث کو زندہ کرنے کے لیے کچھ عربی آئے تھے، تو میں نے کہا کہ ذرا ان کو جگہ کس کر کے منہ پہ مارا، سمجھے اگر کس کر کے آپ نے زور سے ہمیں جہر کہنے کی تو آمین کا ثبوت ہے، لیکن اعلان آمین تو نے تو اعلان تو عربیوں کو جاننے کے لیے اعلان کرتا ہے، جیسے کسی
چیختے چلاتے بغیر لڑنے کی تکلیف چیختے چلاتے. باقی مسئلہ رکوع میں سجدے میں تمام چیزوں کی امام کی اطاعت ہے. تو بس یہ کہ امام یہ اللہ کو پتہ چلے کہ امام کی اطاعت ہے. امام علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ جی آپ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے, کیوں اجازت نہیں دیتے امام کو پڑھنے کی. امام صاحب نے فرمایا کہ تم 10-12 آدمی اپنا ایک بندہ متعین کر دو جس پر تمہارا اعتماد ہو. اگر وہ جیتے گا تو وہی تم سب جیت گئے, اگر وہ ہار گیا تو تم سب ہار گئے. میں جس کی صفت ایک آدمی تمہارا, تو انہوں نے کہا یہ دیکھ رہے ہو, کہا کہ جی آپ سے بات کریں اس پر ہمیں اعتماد, اس کا جیتنا سب کا جیتنا, ان کا ہارنا سب کا ہارنا. تو پر میں بس یہ مسئلہ حل ہو گیا. امام کا فاتحہ پڑھنا سب کا فاتحہ پڑھنا. چلو امام کا فاتحہ پڑھنا کیا ہے, سب کا فاتحہ پڑھنا ہے. اس لیے جواب بڑا آرام اٹھو اگر تمہارے مسئلہ تمہارا یہ تھوڑا نہیں پیسہ کے لیے کافی ہو گیا. اس کے بعد آگے سنتا ہوں. میں نے پورا قرآن کا خلاصہ بھی آپ کو بتایا, سورۃ مبارکہ کو بتایا, پھر آپ کو بتا رہا ہوں. یا من افتتح کتاب فاتحہ دے, فاتحہ کے ساتھ اس نے اپنے کتاب کو یہ بھی شروع کر دیا. افتتح علیہ ابواب العلوم, علوم کے دروازے ہم پر کھول دے, علوم کے دروازے ہم پر کھول دے. نخصك بعبادة ولا نعبد البقرة ولا آل عمران. ہم نہ بقرہ کی عبادت کرتے ہیں, نہ بقرہ کر کے آل عمران کی عبادت کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہیں. ہمیں بچا دے پروردگار, جیسے کہ بقرہ کی عبادت سے بھی بچا دے, اور آل عمران کی عبادت سے بچا دے, عورتوں کے فتنے سے بچا دے, دسترخوان پر لڑنے سے ہمیں بچا دے, جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنے سے بھی بچا دے, اصحاب عرب سے بھی بچا دے, مجاہد بنا کر کے انفال اور فضائل میں دے دے. جہاں میں اگر کچھ ہوتا ہے وجہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے. بس 10 بارے پورے ہو, 10 پورے ہو. یہ 10 بارے ہونے کے بعد میں نے تو کل پورا 30 بار یاد ہے کہ نہیں, اب 10 ہو گئے تو بالکل ہو گئے, لیکن تاہم مسئلہ اب آ جاتا ہے. رب اب سورہ بقرہ پر شروع کر رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, صراط المستقیم. اللہ نے صراط المستقیم ہدایت کا معنی اشارہ ہے, خدا کے مستقیم درست کرو گا, یہ میرا ہدایت آنے